آپ ہماری آزادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خود گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آ رہی ہے؟ عدالت یہ ثابت کرے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے، دیا جا رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جتنے قتل کرے گا، جو جتنی بے ایمانی کرے گا، جو جتنی لوٹ کرے گا، جو جتنا دیش کو نقصان پہنچائے گا، جو دیش واسیوں کو جتنا نقصان پہنچائے گا، اسے اتنا بڑا سمان دیا جائے گا۔ کتنے لوگ لاگو ہو رہا ہے جلدی سرکار کہہ رہی ہے؟ سب کچھ لاگو کر دیجئے۔ اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ سی اے لاگو کرنے کے بعد آپ جو کام کرنے والے ہیں، ہم اس کو پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہماری آزادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خود گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جمعے کو میں جا رہا ہوں، میرے ساتھی جا رہے ہیں۔ جو آنا چاہے گا وہ آئے گا، جو نہیں آنا چاہے گا وہ نہیں آئے گا۔ جسے ان تمام چیزوں سے تکلیف ہے، میں ہندو اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسے ان تمام چیزوں کی تکلیف ہے، جو ان تمام چیزوں کو برا سمجھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گرفتاری دوں گا تو وہ بھی گرفتاری ضرور دے گا، اگر مانوتا کہیں اس کے دل میں بچی ہے۔ آپ کے پڑوسی بہت شکریہ، بہت کچھ بھی لاگو کر، یو سی سی ہندوستان میں لاگو ہے۔ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یا جو بھی نچلی عدالتیں ہیں، ان پر آپ کو وشواس نہیں ہے؟ کیونکہ آلریڈی آل انڈیا مسلم جماعت جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم کو قانون پر بھروسہ نہیں ہے، دیش کی نیالے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیا آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آ رہی ہے؟ بابری مسجد کو ہم نے صبر کر لیا، بابری مسجد کا ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن گیان ویاپی کے بعد سے بابری مسجد کا ذکر دوبارہ شروع ہونا ہوا ہے۔ ہم گیان ویاپی کا ذکر نہیں، ہم بابری مسجد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، صرف اس لیے کہ قانون ہمارا اور ہمارے دیش کی عدالتیں بدنام ہوتی ہیں۔ بابری مسجد کے سلسلے میں جو بے ایمانی کی، ہم نے صبر کر لیا کہ کسی صورت سے فساد ختم ہونا چاہیے۔ فساد ختم ہونے کی نیت سے ان تمام بے ایمانیوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے ہمارا بابری مسجد پہ حق بھی مانا، ہماری ملکیت مانی، اور ان دوسرے پکش کے مورتیاں رکھنے کو اپرادھ مانا، انہوں نے ودھونس کو اپرادھ مانا، سب کچھ اپرادھ مانا، اپرادھیوں کے حوالے، آستھا کی بنیاد پر اپرادھیوں کے حوالے ہماری جائیداد کر دی گئی۔ یہ انیائے نہیں ہے۔ اس انیائے کو ہم نے اس لیے برداشت کیا کہ ہم اپنے ملک میں فساد نہیں چاہتے تھے۔ وہی انیائے، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی بے ایمانی اب گیان ویاپی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ سرکار کے دباؤ میں عدالت کام کر رہی ہے، عدالت یہ ثابت کرے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے۔ عدالت کو اپنا وجود دکھانا ہے، عدالتوں کو اپنا وجود دکھانا ہے کہ وہ ایمانداری کا فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمانی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بے ایمانی کا فیصلہ اگر نہیں کیا گیا تھا تو انعامات کیسے لے لیے؟ کیا یہ آپ کو آواز اٹھا، جو غلط ہے غلط کو غلط بتانا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے، ہر اچھے ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مولانا صاحب، آپ گرفتاری دیں گے اور لوگوں کا آمنترت کر رہے ہیں، اس کی شانتی ویوستھا کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ضلع پرشاسن کی ہوگی۔ ضلع پرشاسن تو کہتا ہے آپ شانتی پورن طریقے سے جا کے آپ یہاں پہ انہیں جاپن دے سکتے ہیں، اس لیے میں جاپن دینے کے لیے میں تیار۔ جاپن میں کسے دوں گا؟ جاپن راشٹرپتی کو دیا جاتا ہے، یہ پردھان منتری کو دیا جاتا ہے، کسے دیا جاتا ہے؟ میں کسے جاپن دوں؟ میں جاپن نہیں دوں گا، میں گرفتاری دوں گا، اور یہ گرفتاری تب تک جاری رہے گی جب تک یہ انیائے ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا ماننا ہے کہ دیش میں مسلمان سرکشت نہیں ہے؟ بالکل بھی دیش میں انصاف سرکشت نہیں ہے، دیش میں مانوتا سرکشت نہیں ہے، مانوتا کی ہتیا کی جا رہی ہے، نیائے کی ہتیا کی جا رہی ہے، اور دھرم کے آدھار پر، آستھا کے آدھار پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور آستھا کے مطابق۔ اب یہ بتائیے کہ مدرسوں میں رامائن پڑھائی جائے گی، یہ کون سا نیائے ہے؟ مدرسوں میں یوگا کیا جائے گا، یہ کون سا نیائے ہے؟ ہم تو 5 وقت یوگا کرتے ہیں، ہم سے بڑا یوگ کرنے والا کون ہے؟ تو آپ اپنا دھرم زبردستی ہمارے اوپر اگر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मशहूर है, आप लोगों की नज़र में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञान व्यापी, वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मज़ार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञान व्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञान व्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरा मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहां न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तो न्याय के मंदिर जब अन्याय करने लगे तो जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। और मैंने ये तय किया है कि जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आज़ाद रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक वक्त था जब हमने अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी। ये भरोसा नहीं देखिए, सरकारी तंत्र पर किसी भी किस्म का भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं वो बेईमान है और खुली बेईमानी कर रहे हैं, और जो बेईमानी करता है उसे इनाम दिया जाता है। उसी इनाम के लालच में नीचे के तमाम लोग, पूरा तंत्र बेईमानी करने पर आमादा है। मैं ये पूछता हूं, हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे घर से भाग जाना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, इससे बड़े जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अभी कल अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो जो आपकी मानसिकता से जो मुत्तफिक नहीं है वो ना इंसान है, ना हिंदुस्तानी है, न वो मानव है। आपके नजर में वो राक्षस है और उसका ठिकाना जेल है। मेरे सवाल का उत्तर ये नहीं है। मेरे सवाल का उत्तर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा? मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी हैं। बेईमानियां साबित हो चुकी हैं। जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा। मैं पूछता हूं कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नरी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। फिर हम किस, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये काम कर सकता है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं और बन गए। बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म और सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है।
ان تمام تکلیفوں پریشانیوں کے خلاف ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے تو یا تو ہمیں مر جانا چاہیے یا ہمیں گرفتار ہو جانا چاہیے. مر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آتم ہتیا کرنے کا ہمارے یہاں کوئی پراودھان نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ساموہک گرفتاری دیں گے اور تب تک یہ گرفتاری ہماری چلتی رہے گی جب تک یہ انیائے دیش سے ختم نہیں ہوگا. کورٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ مندر کے ساتھ ملے ہیں اور اسی بہا پہ انہوں نے انومتی دی ہے کہ پوجا کر سکتے ہیں. ASI کی رپورٹ ہے ساری. اگر کہیں ایمانداری ہے, اگر کہیں مانوتا ہے, اگر کہیں کروڑا ہے تو سارے ثبوت ملے بابری مسجد میں کہ ہندو سماج کا کوئی ادھیکار نہیں ہے, آستھا کی بنیاد پر انہیں دے دیا گیا. یہاں ثبوت مل رہے ہیں. اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی انسانیت ہے تو ثبوت کے باوجود آپ مسلمانوں کو مت چھیڑیے, مسلمانوں کے حوالے کر دیجئے. دوسری بات کہ ثبوت وہاں اس لیے ملے ہیں کہ جو ہندو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے عبادت خانے کو مسجد میں تبدیل کر لیا. پہلے ہندو تھے, پوجا کرتے تھے, تو وہ تمام نشانات موجود ہیں. وہ ہندو جب مسلمان ہو گیا اس نے اپنی مندر کو یا عبادت خانے کو اس نے مسجد میں تبدیل کر لیا. اگر میں نے مندر توڑ کے مسجد بنایا ہوتا تو میں وہ سارے نشانات مٹا دیتا. یہ مٹانا مشکل نہیں تھا, لیکن میں نے وہ نشانات نہیں مٹائے کیونکہ میں نے سویچھا سے, ہندو سماج نے سویچھا سے اپنے مندر کو مسجد میں تبدیل کیا. آدھا مندر رہنے دیا, آدھا مسجد بنا دیا. دقت کیا ہے؟ ہندوستان میں میل جول کا ماحول ہمیشہ رہا ہے اور وہ ماحول ہم بنائے رکھنا چاہتے ہیں. کسی بھی حالت میں ہمارا ایکتا اور بھائی چارے کا ماحول ختم نہیں ہونا چاہیے. متھرا میں بھی ASI کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ یہاں پہ کرشن مندر تھا, اس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. جھوٹ بولتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں. متھرا کا یہ ثابت ہے, اس کے کاغذات موجود ہیں کہ متھرا مندر ٹرسٹ کو عیدگاہ کمیٹی نے جگہ دی ہے اور آج اس پر الٹا یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ان سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں اصل میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اصل میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ دیش میں راجنیتی کی جا رہی ہے. چناوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے 80-20 کا کھیل بنایا جا رہا ہے اور 2024 وہ رام مندر پر جیتنا چاہتے ہیں. 2027 یوپی کا چناؤ وہ گیان ویپی پر جیتنا چاہتے ہیں. پھر 2029 کا چناؤ وہ متھرا عیدگاہ پر جیتنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسے انہوں نے 3000 کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم 50 سال 100 سال حکومت کریں گے. ایسی بے ایمان حکومت کسی بھی قیمت پر کسی بھی اچھے ہندوستانی کو, ہندو یا مسلمان, کسی بھی اچھے ہندوستانی کو ایسی بے ایمانی اگر برداشت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی اچھائی کہیں مر چکی ہے. ہمارے اندر سے وقت پھر آیا ہے. وہی آزادی کا آندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے. تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا, اس لیے سنگھرش کیا گیا تھا. اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں, تعصب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے. تو وقت پھر آیا ہے. وہی آزادی کا آندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے. تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا, اس لیے سنگھرش کیا گیا تھا. اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں, تعصب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے. تو وقت پھر آیا ہے. وہی آزادی کا آندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے. تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا, اس لیے سنگھرش کیا گیا تھا. اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں, تعصب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے. تو اور اس کی شروعات میں بریلی سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی. آج ہم بریلی سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. جمعے کو پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں دینے جا رہا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو مانوتا میں وشواس رکھتے ہیں, جو انصاف میں
اور اچھائی میں یقین رکھتے ہیں میری اس مہم میں ساتھ دیں، اور وہ تمام لوگ جو ان بے ایمانیوں ان ظلموں کے خلاف ہیں، خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے صوبوں میں جیل بھرو آندولن کی شروعات کریں۔ جمعے سے ہمارا یہ آندولن شروع ہونے جا رہا ہے۔ جمعے کو 3 بجے سے 4 بجے تک میں اسلامیہ انٹر کالج میں رہوں گا فیلڈ میں، اور 4 بجے میں کلکٹریٹ پیدل جاؤں گا اور وہاں پہ گرفتاری دوں گا۔ اور اس کی شروعات میں بریلی سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ آج ہم بریلی سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ جمعے کو پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں دینے جا رہا ہوں، اور اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو مانوتا میں وشواس رکھتے ہیں، جو انصاف میں اور اچھائی میں یقین رکھتے ہیں، میری اس مہم میں ساتھ دیں، اور وہ تمام لوگ جو ان بے ایمانیوں ان ظلموں کے خلاف ہیں، خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے صوبوں میں جیل بھرو آندولن کی شروعات کریں۔ جمعے سے ہمارا یہ آندولن شروع ہونے جا رہا ہے۔ جمعے کو 3 بجے سے 4 بجے تک میں اسلامیہ انٹر کالج میں رہوں گا فیلڈ میں، اور 4 بجے میں کلکٹریٹ پیدل جاؤں گا اور وہاں پہ گرفتاری دوں گا۔ مسلم پرسنل لا قانون ہے، موجود ہے، لیکن کوئی عدالت مسلم پرسنل لا کے مطابق مسلم مسائل کو حل نہیں کر رہی ہے۔ مسلم مسائل کے جو فیصلے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں، پرسنل لا کے مطابق نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب UCC لاگو ہے۔ آپ کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بنا لائے ہی، بنا بل لائے ہی جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بل نہیں آیا ہے تو بھی ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، بل آنے کے بعد بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔